جناب مختار کو اطلاع مل چکی ہے کہ کوفے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد داخل ہو گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، لہذا جناب مختار اپنے ساتھیوں کو لے کے کوفے کی طرف آ رہے ہیں کہ راستے میں ان کے سامنے ایک فوجی ٹکڑی پڑی، کچھ فوجی انہیں نظر آئے، ان فوجیوں نے آ کے راستہ روک لیا۔ اب مختار کا داخلہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد قید خانے کا حال بتاؤں گا۔ ان فوجیوں نے آ کے راستہ روک لیا۔ جیسے ہی انہوں نے راستہ روکا، مختار اس وقت ایک لمحہ بھی دیر کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، اس لیے کہ جانتے تھے جتنی مجھے دیر ہو رہی ہے اتنا حالات وہاں پہ بگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، کیوں ہمارا راستہ روکا ہے؟ حسین کے چاہنے والے ہو یا یزید کے حامی ہو؟ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا، فوراً پہچان گئے مختار کوئی ایسے آدمی نہیں تھے کہ جو معروف نہ ہو۔ فوراً سردار نے آواز دے کے کہا غافل نہ ہو جانا، یہ مختار ہے جس کے گھر کے اوپر مسلم نے پناہ لے رکھی تھی، اور اس کو گرفتار کرنے پر بہت بڑا انعام ہے، لہذا جلدی کرو، گھیرا ڈال دو چاروں طرف سے۔ جناب مختار نے یہ محسوس کیا کہ دشمن ہے، تو ایک مرتبہ تلوار چلانی شروع کی، اور تلوار چلائی تو 20 کو قتل کر دیا۔ سردار مارا گیا، جو 20 کے بعد بچے تھے وہ منتشر ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی مسلم نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس شخص سے معلوم کیا کوفے کے حالات کیا ہیں، تو اس نے کہا مختار نہ پوچھو، جب میں کوفے سے چلا تھا تو جناب مسلم کی لاش مطہر کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مختار نے سر سے امامہ اتار کے زمین پر پھینکا، گر پڑے گھوڑے سے، بہت دیر تک روتے رہے، اور رونے کے بعد ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا میں تمہیں جس وجہ سے لے کے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کوفے میں ایسا انقلاب آ جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو یہ سمجھتا تھا ہفتہ 15 دن لگیں گے یہ سب ہونے میں، لیکن اتنی جلدی یہ سب ہو گیا، مجھے نہیں معلوم۔ اب تمہارا لانا تمہاری زندگی کو خطرے میں ڈالنے جیسا ہے، تم سب واپس چلے جاؤ، اور یاد رکھو کہ ایک دن مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی، مجھ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو بھول نہ جانا۔ دیکھیے ضرورت پڑی اور بلایا بھی بعد میں بتاؤں گا آپ کو کب۔ جو عہد کیا، جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو بھول نہ جانا، واپس چلے جاؤ، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ سب کو واپس کیا، اور اس کے بعد ایک لٹے ہوئے انسان کی طرح، ایک مایوس انسان کی طرح جناب مختار کوفے کے اندر داخل ہوئے۔ جب کوفے میں داخل ہوئے، جناب مختار کے ساتھ ایک ساتھی اور تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن حارث، شیعہ چاہنے والا اہل بیت کا، جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا۔ یہ دونوں وہ تھے کہ جو جناب مسلم کے دائیں اور بائیں ہاتھ سمجھ لیجیے آپ۔ اتنے جناب مختار ہمیشہ سبز لباس کے اندر رہا کرتے تھے جناب مسلم کے آنے کے بعد سے، اور ہاتھ میں ایک سبز علم رکھتے تھے، اور جناب عبداللہ ابن حارث سرخ لباس میں رہا کرتے تھے اور ہاتھ میں ایک سرخ علم رکھتے تھے، اور یہ اعلان کرتے تھے پورے کوفے کے اندر کہ ہم ہیں جو مختار کی حمایت کریں، ہم ہیں جو مسلم کی حمایت کریں گے، ہم ہیں جو ہر آنے والے خطرے سے اپنے آقا اور مولا کو بچائیں گے۔ یہ اعلان کرتے تھے۔ یہ دونوں ایک ساتھ کوفے میں داخل ہوئے، ایک ساتھ داخل ہوئے۔ حالات تو پتہ چل چکے ہیں، کوفے کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے، ہر گلی کے اندر سناٹا ہے، صرف جاسوس ہیں جو کونوں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہر آنے جانے والے کے اوپر، ہر انسان کی نقل و حرکت کے اوپر، ہر منہ سے نکلنے والے جملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ جاسوسوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا اس کی اطلاع پہنچانی چاہیے کہ مختار آ گیا ہے کوفے کے اندر، اب حالات پھر بدلیں گے، اس سے پہلے مختار کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ لیکن مختار نے چاروں طرف سناٹے کو دیکھا، سب پہچان گئے مختار وہی تو ہے نا۔ آپ کو یاد ہے مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ بچپن میں سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ تو بڑا صاحب بصیرت ہے، تو بڑا تیز ہے، تو بڑا ہوش مند ہے۔ مختار نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد مسجد کوفہ کے ساتھ میں ایک علم لگا ہوا تھا، یہ علم تھا حریث نے لگایا تھا، جو ابن زیاد کا نمائندہ تھا، اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی کل تک دشمن تھا اگر آج اس علم کے نیچے آ گیا تو اس کی پرانی خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ مختار نے سارے حالات کو محسوس کیا، اور جیسے ہی حالات کو محسوس کیا، اس علم کے نیچے سب سے پہلے آنے والا شخص مختار تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
حالات دیکھ چکے ہیں سارے، معلوم ہے اچھی طرح، لہذا آ کے کھڑے ہو گئے، حریص کو آواز دی، حریص گواہ رہنا کہ میں نے اس علم کے نیچے آ کے پناہ لی ہے، لہذا اب تو میری زندگی کا ضامن ہے، تجھے گواہی دینی پڑے گی ابن زیاد کے سامنے۔ اس نے کہا ہاں مختار، اگر تم نے ہماری حمایت قبول کر لی ہے تو ہم گواہی دیں گے۔ عبداللہ ابن حارث، مختار دونوں اس علم کے نیچے آ گئے۔ صبح ہوئی، دربار لگا، اس دربار کے اندر جہاں سب لوگ عمرا کوفے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، جناب مختار جناب عبداللہ ابن حارث ابن حریث کے ساتھ داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے، خوب پہچانتا تھا ابن زیاد، ایک مرتبہ مختار کو دیکھ کے غضبناک ہو گیا اور آواز دے کے کہتا ہے کہ اے ابو اسحاق، اے ابو عبیدہ ثقفی کے بیٹے، تو ہی وہ ہے کہ جس نے مسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر میں پناہ دی تھی؟ تو ہی وہ ہے جس نے کل یہاں پر انقلاب برپا کیا؟ تو مختار نے کہا کہ یہ تیرا نمائندہ جو ہے یہ گواہ ہے کہ میں کل کوفے میں موجود ہی نہیں تھا، میں تو رات ہی کوفے کے اندر آیا ہوں اور آنے کے بعد میں نے پناہ لے لی ہے۔ اس نے گواہی دی کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے، رات ہی کوفے میں آیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دربار کے اندر 20-22 عورتیں داخل ہوئیں روتی پیٹتی ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ روتی پیٹتی ہوئی، نالہ و شیون کرتی ہوئی، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دو۔ کہا کہ یہ کون ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ان سپاہیوں کی بیویاں ہیں کہ جنہیں کل مختار نے قتل کر دیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ بھائی ادھر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ میں نے پناہ لے لی تھی، ادھر ان عورتوں نے کہا کہ مختار نے قتل کر دیا۔ غضبناک ہو گیا ابن زیاد، اور غضبناک ہو کے کہتا ہے کہ تو ابھی یہ کہتا تھا تو ہمارا حامی ہے، کیا یہ عورتیں سچ کہتی ہیں تو نے ان کے شوہروں کو قتل کیا ہے؟ کہا یہ سچ کہتی ہیں، قتل کیا ہے۔ کہا کیوں قتل کیا؟ کہا اس لیے قتل کیا کہ وہ میرا راستہ روک رہے تھے، میں کوفے میں آنا چاہتا تھا، وہ مجھے آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ کہا تو کیوں آنا چاہتا تھا؟ کہا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا، اور یہ مجھے روک رہے تھے مدد کرنے سے۔ اب معاملہ بالکل، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ایک آدمی نے حیات کی ضمانت لے لی ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تیری مدد کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن ابن زیاد، میں نے کہا نا کہ اسے ایسے ہی کوفے نہیں بھیجا گیا تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں کی نفسیات سے واقف تھا، ان کے دلوں کو جانتا تھا، ان کے کرداروں کو پہچانتا تھا۔ کہا اچھا میں تیری بات پہ اس وقت یقین کروں گا جب تو بھرے ہوئے دربار میں حسین ابن علی کو گالیاں دے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مختار نے آواز دے کے کہا او حرام زادے، تیری یہ مجال کہ تو میرے مولا کے لیے یہ فقرہ کہے، اور یہ کہہ کے پاس میں کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار کھینچی، تلوار کھینچ کے حملہ کرنا چاہتا ہے ابن زیاد کی طرف، کہ ابن زیاد بہت موٹا سا انسان تھا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ میری طرف آ رہا ہے، جلدی سے کودا اور کود کے زنانے میں گھس گیا۔ زنانے میں گھس کے اس نے جان بچائی۔ اتنے میں سارے لوگوں نے محاصرہ کر لیا، محاصرہ کرنے کے بعد پکڑ لیا، جناب مختار کو تلوار چھین لی۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ قابو میں آ گئے ہیں تو پھر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد وہی عصا جو ہاتھ میں لے رکھا تھا پوری طاقت سے کھینچ کے مختار کے مار دیا۔ وہ آنکھ کے اوپر لگا، آنکھ سے خون بہا اور ایک آنکھ مختار کی ضائع ہو گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، آنکھ ختم ہو گئی۔ گرفتار کر لیے گئے اور گرفتار کر کے دارالامارہ کے تہہ خانے کے اندر، قید خانے کے اندر مقید کر دیے گئے، جس قید خانے کے اندر پہلے سے اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ کوفے کی آبادی تو 1 لاکھ ہے، کوفے میں چاہنے والے تھے وہ کہاں گئے؟ 1 لاکھ کی آبادی کوفے کی ہے، بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو باہر سے یہاں پہ لا کے ڈالے گئے ہیں۔ اس قید خانے کے اندر اس وقت 50,000 اہل بیت کے چاہنے والے قید تھے۔ 50,000 اس قید خانے کے اندر ہیں جو میں نے روایت دیکھی ہے، حالانکہ اس تعداد میں اختلاف بھی ہے، لیکن اس کے اندر قید کر دیا گیا جناب مختار کو۔ یہ چیپٹر یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ جناب مختار قید خانے کے اندر چلے گئے، مسلم شہید ہو گئے، ہانی شہید ہو گئے۔ جو تھوڑی بہت محبت دل میں رکھتے تھے اور جو تقیے میں تھے، انہوں نے یا تو نقل مکانی کر دی، کوفہ چھوڑ کے چلے گئے،
یا انہوں نے تقیہ اختیار کر لیا، اپنی محبت کو دبا لیا، اور وہ بھی وہی زبان بولنے لگے جو ابن زیاد کی زبان تھی۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کے بعد اب اس سے زیادہ اہم گفتگو ہے جو شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ حضرات، تو میں عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ وقت تو تقریباً پورا ہو رہا ہے، مگر ایک 5 منٹ کی اجازت اور دیں تاکہ کل کے لیے ربط آج سے پیدا ہو جائے۔ کوفے کو آپ پہچان چکے کہ کوفہ کیا ہے، اب مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بس کوفے کا پورا جو نفسیات ہے کوفے کی، جو شب و روز ہیں کوفے کے، جو دن اور رات ہیں کوفے کے، جو بغاوت اور کمینگی ہے کوفے کی، جو یہاں کے لوگوں کا کردار کو بدلنا، اپنا ایک لمحے کے اندر زبان سے پھر جانا، وعدہ خلافی کرنا، اسے آپ یاد رکھیے گا۔ اب یہی کوفہ ہے، اس کوفے کے اندر ایک مسجد ہے جہاں میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ رہیے، اب تک آپ نے سنا ہے، اب آپ کو ایک ایک لمحہ میرے ساتھ رہنا ہے۔ یہ اتنی دیر کی محنت اس گفتگو کے لیے کی تھی جس کا اب سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ آپ سب اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، میرے ساتھ مسجد کوفہ میں ہے۔ مسجد کوفہ، کوفے کے اندر بہت گرمی ہے اس وقت، چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریت اڑاتے ہوئے بگولے، لو کے تھپیڑے، ہر انسان اپنے گھر کے اندر خنکی اور ٹھنڈک کی تلاش میں گھسا ہوا ہے۔ اتنی گرمی ہے کہ باہر نکلنا دشوار ہے۔ ایسے میں اسی مسجد کے ایک کونے میں چند بچے ہیں جو تعلیم قرآن لے رہے ہیں، کلاس لگی ہوئی ہے ایک، اور اس کلاس کو ایک نیک صفت انسان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت قرآن کرنا سکھا رہا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ بہہ رہا ہے۔ اس بہتے ہوئے پسینے نے اس معلم کے گلے کے اندر خشکی پیدا کر دی اور اسے بے انتہا پیاس لگائی، شدید پیاس۔ جیسے ہی اسے پیاس لگی، اس نے کسی بچے کو یا خادم کو، نہیں ملتا تاریخ میں، اشارہ کیا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دو۔ پانی لایا گیا۔ گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی اگر کسی کے سامنے آ جائے اور دل میں تھوڑی سی حسین کی محبت ہو تو پانی پینے کے بعد پہلا فقرہ زبان پہ کیا آتا ہے؟ اس نے پانی پیا، پانی گرمی میں ملا تو یہ بھول گیا کہ میں نے اپنا عقیدہ کیا ظاہر کیا ہوا ہے۔ دل سے ایک آواز نکلی، ہائے میرے مظلوم مولا، آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، خدا لعنت کرے آپ کے قتل کرنے والوں پر۔ بے خیالی میں، بے خودی میں، غفلت میں، بغیر سوچے سمجھے، نادانستہ طور پر زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ نکلا، سارے بچوں نے یہ جملہ سنا، لیکن ان میں سب سے آگے جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ انتہائی کمینے باپ کا کمینہ بیٹا تھا۔ اس کا نام تھا، نام بچے کا نہیں ملا، سنان ابن انس کا بیٹا تھا۔ سنان ابن انس جانتے ہیں کون ہے؟ شہادت امام حسین کے بعد کے یہ واقعات۔ سنان ابن انس کا بیٹا کہ جو اس مکتب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا وہ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہا کہ تو نے کیا کہا ابھی؟ رافضی تو نے کیا کہا؟ اب اسے خیال آیا ایک دم کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہ تو نے ابھی میرے باپ کے اوپر لعنت کی، حکومت وقت کے اوپر لعنت کی ہے۔ اس نے جلدی سے بچے کو منانے کی کوشش کی معلم نے، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا، فطرت میں کمینگی تھی، اس کے رگوں کے اندر خون نجس تھا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے رخسار کے اوپر کھروچیں ماری اور خون نکال کے اپنے کپڑے پھاڑ کے اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ باپ نے بیٹے کو اس عالم میں دیکھا کہ یہ کس نے تمہارا حال بنایا؟ کہ یہ مجھے معلم نے مارا ہے، عامر ابن عمیر حمدانی نے میری یہ حالت بنائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے پانی پیا، وہ پانی ٹھنڈا پینے کے بعد آپ کے اوپر لعنت کر رہا تھا، ابن زیاد کے اوپر لعنت کر رہا تھا۔ میں نے اعتراض کیا تو اس نے مجھے زخمی کر دیا۔ بھائی اس نے یہ سنا تو جلدی سے بیٹے کو لیا، وہ فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ کہا کہ دیکھیے اتنی سختی کے باوجود آپ کی اب بھی حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ میرے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عامر ابن عمیر حمدانی نے بنائی ہے۔ عمیر حمدانی نے اسے زخمی کیا ہے،
کہا کہ اچھا عمیر حمدانی نے؟ بس ایک مرتبہ بھیج دیا گیا سپاہیوں کو، گرفتار کر لو۔ گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد وہ مخصوص قید خانہ جو اہل بیت کے عاشقوں کے لیے تھا، زمین سے 70 سیڑھی نیچے، دیکھیے آپ میرے ساتھ رہیے ہر جگہ جب آپ کو پتہ چلے گا، زمین سے 70 سیڑھیاں نیچے، اور ایک روایت کے مطابق 40 سیڑھیاں نیچے ایک کنواں کھودا گیا تھا۔ اس کنویں کے اندر ایک سرنگ بنائی گئی تھی۔ انگریزی کا ایک لیٹر ہوتا ہے ایس لیٹر کے اندر کتنے موڑ ہوتے ہیں؟ بالکل ایس لیٹر کے اوپر یہ سرنگ، جس کے اندر جگہ جگہ موڑ تھے۔ اس سرنگ کے اندر مخصوص تھی یہ اہل بیت کے خاص چاہنے والوں کے لیے، وہاں انہیں لے جا کے قید کیا جاتا تھا، وہاں لے جا کر قید کیا جاتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کو، جہاں نہ دن کی روشنی پہنچے، نہ سورج کی دھوپ پہنچے، نہ ہوا کا گزر ہو۔ اور حکم حاکم یہ تھا کہ اگر کوئی مر جائے اندر تو اس کی لاش کو باہر نہ نکالا جائے، تاکہ مہاماری پھیل جائے، بیماریاں پھیل جائیں، اور جو زندہ ہیں وہ اس مردہ کی وجہ سے مر جائیں، اس لیے کہ ہم کسی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ گرفتار کر کے اس شخص کو اس جگہ پہنچایا گیا۔ جب انسان تیز دھوپ سے اندھیرے کے اندر جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں ایک دم سے دیکھ نہیں پاتی اندھیرے میں۔ جیسے ہی در زندان پر لے جا کے دھکا دے دیا گیا، اندر دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی اندر پہنچا، پیر کسی کے پیروں کے اوپر پڑا، تو ایک مرتبہ قیدی نے چیخ کے کہا کہ کیا یہاں پہ ہم کم تھے کہ ایک تو بھی آ گیا مرنے کے لیے؟ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، میں باہر روشنی سے آیا ہوں، قید خانے کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہاں دیوار ہے کہاں موڑ ہے، ذرا میری رہنمائی کرو، مجھے آگے بڑھا دو۔ یہ کہہ کے اس نے اگلا قدم رکھا تو پھر کسی کے پیر کے اوپر پڑا، تیسرا قدم رکھا پھر کسی کے۔ اتنا تنگ قید خانہ ہے اور اتنے زیادہ قیدی ہیں کہ پیر بھی پوری طرح سے پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ اندازہ کریں۔ لوگوں نے پہچانا کہ کوئی نیا آدمی ہے، ہاتھ سے بازو پکڑ کے آگے بڑھانا شروع کیا، چند قدم آگے بڑھا تو کسی اور نے بازو پکڑ کے اور آگے کر دیا، چند قدم آگے بڑھا کسی اور نے بازو پکڑ کے اور آگے کر دیا، یہاں تک کہ ایک جگہ جا کے یہ رکا اور اس انتظار میں تھا کہ پھر کوئی بازو پکڑے گا، لیکن کسی نے بازو نہیں پکڑا۔ تو اس نے ہاتھ سے دیکھا چاروں طرف تو پتہ چلا کہ قید خانے کی دیوار آ گئی۔ دیوار کے سہارے اپنے آپ کو ٹکایا اور ڈرتا ڈرتا زمین پہ بیٹھا۔ اس قید خانے کے اندر کون کون ہے اگر آپ اندازہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ زمین پر بیٹھا، زمین پر بیٹھ کر، یہاں پہ ذرا سا اختلاف ہے روایات میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شہادت امام حسین کے بعد اس کو قید کیا گیا، اور ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے چونکہ معلم کے اندر جانے کے بعد جناب میثم کا ذکر بھی ہے، جبکہ جناب میثم کی شہادت پہلے ہو چکی ہے واقعہ کربلا سے، لیکن میں ابھی اسی روایت کو آگے بڑھا رہا ہوں، اسے آپ بعد میں اگر معلوم کریں گے میں بتا دوں گا آپ کو کیا تفصیل ہے اس کی۔ زمین پر یہ بیٹھا، سانسیں درست کی، چاہتا ہے کہ پیر پھیلا لے، پیر پھیلایا تو کسی قیدی سے پیر ٹکرایا۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی، اور جواب ملا کہ کوئی بات نہیں، تو کوئی بھی ہو مگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، اسی لیے تو یہاں پہ آیا ہے، تو ہمارا بھائی ہے، کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آواز کو سنا، زنجیروں کی جھنک کو محسوس کیا، تو ایک مرتبہ کہا بھائی تم کون ہو؟ اس قید خانے کے اندر بھی حکومت کو تم سے یہ خطرہ ہے کہ تمہیں زنجیروں کے اندر قید کر کے رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب دینے کے بجائے قیدی نے اس سے سوال کیا کہ تم اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو۔ کہا مجھے عامر ابن عمیر حمدانی کہتے ہیں۔ عامر کا نام سنا تو ایک مرتبہ سوال کرنے والے نے فوراً دوسرا سوال کیا، اچھا اب یہ حکومت اتنی بے غیرت ہو گئی ہے کہ جو ان کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے اسے بھی قید کے اندر ڈال دیتی ہے؟
عامر نے یہ سنا، کہا اچھا تم مجھے جانتے ہو کہ میں معلم ہوں؟ بھائی اپنا تعارف کراؤ۔ کہا معلم تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہوں۔ وقت نہیں رہا کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ان دونوں کی گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو سن کے ایک تیسرا قیدی قریب آیا، تیسرا قیدی آگے آیا اور اس نے آواز دے کے کہا اچھا ہم سب ایک ہی قید خانے کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، کون؟ مختار؟ مختار کیا یہ تم ہو؟ مختار نے آواز کو سنا، پلٹ کے کہا میسم، کیا تم بھی اسی قید خانے کے اندر قید ہو؟ آج تک ہمارا تعارف نہیں ہوا، میسم کیا یہ تم ہو؟ کہا ہاں یہ میں ہوں۔ ان تینوں کی گفتگو سنی، ایک چوتھا قیدی قریب آیا، حارث ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، مولائے کائنات کے سگے چچا زاد بھائی۔ یہ قریب آئے اور آ کے کہتے ہیں کون؟ مختار تم بھی یہاں پہ ہو؟ معلم تم بھی یہاں پہ ہو؟ اچھا نہ جانے اس قید خانے کے اندر کون کون ہستیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ معلم نے جب ان کے نام سنے تو ایک مرتبہ مایوسی سے ایک جملہ کہا، آج میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، اب میں سمجھ گیا کہ اس قید خانے سے میں زندہ نہیں نکالا جاؤں گا۔ یہ بات سنی تو ایک مرتبہ میسم نے ہاتھ پکڑا معلم کا، معلم پریشان نہ ہو، زیادہ دیر طریق مقدر میں یہ قید نہیں ہے، تجھے اس قید خانے سے نکالا جائے گا، دروازہ کھلے گا، دروازہ تیری رہائی کے لیے کھلے گا، تو آزاد کر دیا جائے گا۔ مختار تمہیں بھی مبارک ہو، میرے مولا نے مجھے اطلاع دے دی تھی میسم ایک دن مختار سے ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہو تو مختار کو میرا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے یہ خوشخبری دینا کہ مختار ایک دن اس کوفے کے اوپر تو حکمراں بنے گا، ہمارے حق کا خیال رکھنا مختار۔ اور اس کے بعد کہا عمیر تم بھی رہا کر دیے جاؤ گے، مختار تم بھی رہا کر دیے جاؤ گے۔ ایک قیدی ہے جس کی زندگی ختم کرنے کے لیے قید خانہ کھلے گا۔ سب پریشان ہوئے، کہا وہ کون قیدی؟ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا وہ قیدی میں ہوں، یہ قید خانہ تمہاری زندگی کے لیے کھلے گا، میری شہادت کے لیے کھلے گا۔ عزادارو دیکھو کیسے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، دو دو لوگوں کو زندگی کی خوشخبری دینے والا کتنے فخر کے ساتھ اپنی موت کی خبر سنا رہا ہے، یہ قید خانہ میری موت کے لیے کھلے گا، تمہاری زندگی کے لیے کھلے گا۔ عزادارو یہ قید خانہ کھلا، یقیناً میسم کی بات پوری ہوئی۔ اب وقت نہیں رہا، میں آگے بڑھ گیا، معاف کر دیجیے گا مجھے۔ یہ قید خانہ میسم کی شہادت کے لیے کھلا، عمیر کی زندگی کے لیے کھلا، لیکن ایک مرتبہ اور بھی یہ قید خانہ کھلا، مختار کی رہائی کے لیے تو نہیں کھلا، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے آواز دی مختار باہر آ جاؤ۔ مختار باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مختار تمہیں ابن زیاد نے دربار میں طلب کیا ہے۔ مختار چلے ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کے کہا مختار تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ تو غضبناک لہجے میں علی کے شعر نے کہا کہ کیا بکتا ہے یہ زانیہ کا بیٹا میرا امیر تو صرف میرا مولا حسین ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے مختار حسین سے بڑی محبت ہے، کیا حسین سے ملاقات کرو گے؟ یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں ارے تو کیا بکتا ہے، کہاں تیرا دربار، کہاں میرا امیر؟ کہا مختار تمہیں یقین نہیں آتا؟ کیوں یقین نہیں آتا؟ حسین تو اسی دربار میں آئے ہوئے ہیں، میں ابھی تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اے ظالم اگر حسین اس دربار میں ہوتے تو میرے ہاتھوں میں یہ ہتھکڑیاں نہ ہوتی، میرے پیروں میں یہ زنجیریں نہ ہوتی، اگر میرا مولا آ گیا ہوتا تو میں آزاد کھڑا ہوتا اور تو اس طرح تخت پہ نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مختار تم حسین کو پہچان لو گے؟ مختار تڑپ گئے، کہا کہ بار بار اپنی نجس زبان سے میرے مولا کا نام نہ لے۔ کہا مختار بڑی محبت ہے حسین سے، یہ کہہ کے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ اس
خان کے اوپر سے یہ خان اس تشت کے اوپر سے ہٹاؤ، تشت کے اوپر سے خان ہٹایا گیا تو مختار نے عجیب منظر دیکھا، سر حسین تشت کے اندر رکھا ہوا، ہونٹ زخمی، آنکھیں زخمی، پیشانی زخمی، چہرے کے اوپر خون۔ مختار تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ مختار نے رونا شروع کیا۔ عزادارو، لوگ کہتے ہیں سر حسین دیکھ کے مختار کو غیظ آ گیا، نہیں، مختار کو سر حسین دیکھ کے غیظ نہیں آیا، حسین کا سر دیکھ کے تو مختار نے رونا شروع کیا۔ ہائے میرے مولا، یہ کیا ہو گیا میرے مولا، ارے میں قید کے اندر رہا اور آپ شہید کر دیے گئے، اے مولا یہ غلام کس طرح سے اس غم کو برداشت کرے گا۔ ابھی مختار رو رہا تھا کہ ایک مرتبہ ابن زیاد نے آواز دے کے کہا، اے مختار، حسین سے تو مل لیے، اب ذرا زینب سے بھی ملاقات کر لو۔ ارے شہزادی کا نام سنا، ایک مرتبہ مختار کو چلا لایا، کہا کیا بکتا ہے، کہا اے مختار وہ دیکھ۔ اب جو مختار نے دیکھا، ایک رسی کے اندر 12 گلے۔ تڑپ گیا مختار، اور اب مختار کو چلا لایا، ایک مرتبہ یا علی کہہ کے انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹی، ہتھکڑیاں الگ ہوئی، پاس کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار کھینچی، حملہ کرنا چاہتا ہے کہ پیچھے نے کسی سے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ مختار صبر کر مختار۔ مختار نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، اپنی طرح ایک قیدی ہے کہ جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے، اے بھائی تم کون ہو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ کہا اے مختار، میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین۔ ارے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مختار تڑپ کے کہتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، شہزادیوں کے گلے میں رسی، امام کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور تڑپ کے ایک سوال کیا، مولا اتنا بتا دیجئے کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ امام نے ہاتھ اٹھایا، مختار ایسا نہ کہ میرے چچا کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، یہ سننا تھا۔ مختار تڑپ گیا، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھا، ہائے میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہ گیا۔ شہزادیاں بے مقنا و چادر، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مختار آزاد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم کربلا میں جو گزری کیا بیاں کرو اماں، کربلا میں جو گزری کیا بیاں کرو اماں، داستاں تباہی کا کس طرح کہوں اماں، کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں، بچ نہیں سکا اماں کوئی گود کا پالا، کوئی بھی نہیں ہم کو اب سنبھالنے والا، کلینوں نے سب کو قتل کر ڈالا، اماں کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں، پانی چاہیے امو جب کہا سکینہ نے، پہ گئے آبا ایک مشک پر لانے، ظالموں نے ان کو بھی
دیے شان اماں کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں. کون سی مصیبت ہے جو نہیں پڑی سر پر. قتل ہو گئے رن میں آئے وارث شاہ پر. دونوں لال میرے بھی قتل ہو گئے مادر اماں. کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں. صبر اپنے بھائی کو کس طرح کرو جا کے. سائے میں وہ تیگوں کے ان کے سجدے میں آ کے. عصر تک کا یہ منظر ہے بیان سے باہر اماں. کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں. میرے سر کی چادر بھی ہائے لے گئے ظالم. ناتوا کا بستر بھی ہائے لے گئے ظالم. بھائی کا کٹا سر بھی ہائے لے گئے ظالم اماں. کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں. راستہ تباہی کا کس طرح کہو اماں اماں. کربلا میں جو گزری کیا بیاں کروں اماں. حسین یا 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 حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغرباء سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجل من انصارک وعوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ مرحوم علی محمد فتو بھائی مرڑیانہ اسال صحابہ پڑھتے. ایک فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نرونا صحابہ نے پڑھوا گزارش.